پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ جواب آیا خاردار جھاڑیاں ہیں، اوپر ململ کی باریک چادر ہے، منزل ہے میں نے گزرنا ہے، تو میں ان میں الجھ کے نہیں بلکہ دامن کو بچا کے، چادر کو بچا کے، پھٹنے سے بچا کے، الجھنے سے بچا کے جیسے طریقے سے نکل جاؤں گا، یہی تقوی ہے۔ گاڑی کسی اور سے ٹھیک کروائیں تو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر مکینک کو خود خبر، انسان ڈرنے پہ آئے، ایک لال بیگ سے ڈر جائے، ڈرنے پہ آئے ایک چوہیا سے ڈر جائے، ڈرنے پہ آئے راستے میں پڑی ہوئی ایک رسی سے ڈر جائے، ڈرنے پہ آئے تو ایک کیڑے سے ڈر جائے، نہ ڈرے اور بے باک ہو جائے تو کائنات کے سب سے طاقتور خالق اور مالک سے بے شک نہ ڈر۔ میری ٹانگیں کانپ جائیں اور اتنی کانپ جائیں کہ میرے لفظ بگڑ جائیں اور میں صحیح بولنے کی بجائے وہاں کہہ بیٹھوں کہ میری جو ہے وہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، مذاق اور استہزاء اپنی جگہ، ان حیات ہی فیما افنا وان شباب ہی فیما ابلا وان علم ہی ماذا عمل بھی وان مال ہی من عین اکتسب وفیما انفق۔ جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ نے اس کے بعد اسی تقوی کو معیار بنا کے عزت کا، اللہ نے جنت سے نکالا، بنی آدم کو آواز دی، آدم کے بیٹو، حوا کے بیٹو، تمہارے والد کو ہم نے، ماں کو جنت عطا کر دی، ایک غلطی ہوئی ہے، ہم نے جنت سے نکال کے زمین پہ اتارا ہے، اب تم یہاں بسو گے، ہم بسائیں گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کائنات میں جو کچھ بنایا ہے بنایا تمہارے لیے، لیکن کچھ آزمائش ہے، کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے، کچھ حق ہے، کچھ باطل ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ چھوڑنا ہے، اور یہ تمہارا امتحان ہے۔ لہٰذا سنیے، اما یأتینکم رسل منکم، جب ہم تم ہی میں سے، بشر میں سے، تمہارے قبیلوں میں سے، تمہارے ہی افراد میں سے انبیاء اور رسول بھیج دیں، یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہارے پاس آ کے میری آیتیں، کتاب ہدا کو بیان کریں، فمن اتقا فمن اتقا فمن اتقا، کامیاب ہے وہ جو تقوی اختیار کر جائے۔ حضرات، کیا ہے تقوی؟ کہ ہمیں اس دنیا میں بچ کے چلنا ہے۔ پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ جواب آیا خاردار جھاڑیاں ہیں، اوپر ململ کی باریک چادر ہے، منزل ہے میں نے گزرنا ہے، تو میں ان میں الجھ کے نہیں بلکہ دامن کو بچا کے، چادر کو بچا کے، پھٹنے سے بچا کے، الجھنے سے بچا کے جیسے طریقے سے نکل جاؤں گا، یہی تقوی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، یہاں خیر کی دعوت اور برائی کی دعوت دونوں کام کر رہے ہیں۔ آپ نے برائی سے رکنا ہے، خیر کو اپنانا ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں وَأَصْلَحَ، اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیں۔ ایک ہے کسی سے ٹھیک کروانا، گاڑی کسی اور سے ٹھیک کروائیں تو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر مکینک کو خود خبر ہو، یہاں رب نے اپنے نفس کی اصلاح کی ذمہ داری ہمیں خود دی ہے، اور فرمایا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہیں خوف بھی نہیں ہوگا، حزن و ملال بھی نہیں ہوگا۔ حضرات، قرآن مجید کا اصول اپنا لیجئے، جب یہ خوف بولے تو بندے کو یہ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، ماضی کا ملال ہوتا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ نقصان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے جتنے غم ہیں اور مستقبل کے جتنے ہم ہیں، میرا مالک ایک متقی کے لیے وہ چیزیں ختم کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے انسان ڈرنے پہ آئے، ایک لال بیگ سے ڈر جائے، ڈرنے پہ آئے ایک چوہیا سے ڈر جائے، ڈرنے پہ آئے راستے میں پڑی ہوئی ایک رسی سے ڈر جائے، ڈرنے پہ آئے تو ایک کیڑے سے ڈر جائے، نہ ڈرے اور بے باک ہو جائے تو کائنات کے سب سے طاقتور خالق اور مالک سے بے شک نہ ڈر ہو جائے۔ آج کے اس موضوع کا مقصد ایک فطرتی ڈر ہے، اللہ نے ہم میں ڈالا ہے۔ کوئی چیز گری ہے، میں اس وقت تھر تھرا جاؤں، میری ٹانگیں کانپ جائیں اور اتنی کانپ جائیں
کہ میرے لفظ بگڑ جائیں اور میں صحیح بولنے کی بجائے وہاں کہہ بیٹھوں کہ میری جو ہے وہ کانپے ٹانگ رہی ہیں. مذاق اور استہزاء اپنی جگہ. یہ تیرے ڈر کے اس منظر کی وجہ سے میں تیری دنیا بھی اور تیری آخرت بھی اچھی کر دوں گا. حدیث پاک میں ہے ایک شخص آیا, اس نے جب یہ سنا کسی خطیب سے یا ادیب سے, اس وقت کے کسی ناسے سے, کہ اللہ کے ہاں پیشی ہوگی, یہ پیشی حساب و کتاب کے ساتھ ہوگی, اللہ پوچھیں گے لا بندے اپنی عمر کے بارے میں لے کے آ, کہاں بتائی تھی, ان حیات ہی فیما افنا وان شباب ہی فیما ابلا وان علم ہی ماذا عمل بھی وان مال ہی من این اکتسب وفیما انفق. صرف اتنا بتا, زندگی دی تھی اس کے پل پل کا حساب لیا, شاباش. جوانی دی تھی, بہار کو خزاں میں کیسے بدلا حساب لے کے آ. تیرے پاس مال کے ذرائع کمانے کے تھے, وہ شو کر. آئے احتساب اور آڈٹ ہونے لگا ہے, محاسبہ ہے, کمایا تھا لگایا کہاں کہاں پہ تھا, اور جو جانتا تھا اس کے مطابق عمل لیا. اللہ تعالیٰ بنی آدم کے قدم نہیں ہلنے دے گے. یہ آدم زیادہ جکڑا ہوا ہے, ہلنے نہیں پا رہا. یہاں تو ہے کہ بھاگ دوڑ کے ادھر ادھر سے کوئی سفارش, کوئی وکالت, کوئی دلالت, ضلالت اور رذالت سے بچا لے. میرا کوئی خیر خواہ ہم نوا بن جائے, پیسہ لگ جائے, رشوت لگ جائے, کوئی آ کر کے مجھے بارے میں کہہ دے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, آج کوئی بدلہ نہیں, آج کوئی سفارشی نہیں, آج کوئی آپ کا رخ نہیں چلے گا. نفسا نفسی کا عالم, قدم جکڑے ہوئے اور حساب ہو رہا ہے. یہ بندہ ڈر گیا, یہ بندہ خوف کھا گیا. ہماری تو پرابلم یہ ہے نا کہ ہم جان کے بھی نہیں ڈرتے, سن کے بھی نہیں ڈرتے, ہمارے اندر چینج نہیں آتی. رمضان تبدیلی نہیں لا پا رہا, قرآن مجید گھر گھر میں پڑا ہے مگر چینج کوئی نہیں ہے, ڈر نہیں رہا. اس بندے نے ڈر کے اپنے بچوں کو بلایا, میٹنگ کال کی, کہا میرے بچوں مر جاؤں تو ایک کام کرنا, میری باڈی کو جلا دینا. یہ ہے وہ بنیاد جہاں سے انسان کو جلایا جانے لگا. مجھے جلا دینا, جلا کر کے میری راکھ کو لے کے, سوا لے کے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا. ایک کو ہواؤں میں اڑا دینا, دوسری کو کہیں زمین میں دبا دینا, اور تیسرے حصے کو پانیوں میں بہا دینا. پانیوں میں بہنے والی بکھر جائے گی, ہواؤں میں اڑ کے بکھر جائے گی, مٹی کا حصہ ہو جائے گی, تاکہ کل قیامت کے دن میرے وجود کو رب اکٹھا کر کے میرا احتساب نہ کرے, میں اس قابل نہیں, میرے جرم بڑے ہیں, گناہ بڑے ہیں. قیامت آئی ہے, رب نے ہواؤں کو حکم دیا اس بندے کے ذرات لے آؤ, جمع ہو گئے. اللہ نے کن کہا, پانیوں نے راکھ حوالے کر دی. میرے رب نے مٹی سے بولا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. لایا جائے, یہ لایا گیا, انسان بنایا گیا, ڈھانچے میں روح ڈالی گئی, کھڑا کر لیا گیا. اللہ نے پوچھا بندے بول ایسے کیوں کیا تھا؟ حضرات یہ حدیث اگر دل سے پڑھی جائے نا تو پڑھ کے آگے گزرا ہی نہیں جاتا. کھڑا ہوا, مالک میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کی, میرے اعمال اچھے نہیں تھے. یا رحمان کے اس انداز پہ ذرا جائیے. مالک پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ تھا کہ میں پکڑ نہیں سکوں گا, بلا نہیں سکوں گا, محاسبہ نہیں کر پاؤں گا. کہتا اللہ مجھے جو جتنی ہمت تھی, جو علم تھا, جو نالج تھا, جو میں کر سکتا تھا میں نے بچنے کے لیے کیا ہے, میں ڈر گیا تھا. مالک کہتے ہیں اگر تو نے یہ میرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے, جا تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے میں آج
رحیم ہونے کے ناطے، رحمان ہونے کے ناطے، غفور ہونے کے ناطے بخش رہا ہوں اور معاف کر رہا ہوں۔ حضرات کہیں تو ڈر جائیں ہم، کہیں تو رک جائیں، کہیں تو بریک لے لیں۔ وہ بندہ ڈر گیا، ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ موت سے پہلے پہلے اپنی اس میٹنگ میں بچوں نے ویسے کیا تھا۔ حضرات آئیے کتاب اللہ کی سیر کرتے چلیں، اس سے زیادہ خوبصورت بہار کوئی نہیں، موسم کوئی نہیں جو ڈر پیدا کر سکے، جو اس کا کرنٹ ہمارے وجود میں لا سکے، جو ہمیں حیا دلا سکے، جو ہمیں اللہ کا بندہ بنا کے بندگی پہ جینے کے لیے کچھ کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ متقی کا تقوی ہے۔